وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله مولانا العظيم۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 10 آیات سننے کی سعادت ہم حاصل کر چکے ہیں۔ اس مقام پر سورۃ البقرہ کی یہ 13 آیات ہیں جن میں منافقوں کے برے اعمال اور ان کے عیب بتائے گئے ہیں تاکہ مسلمان انہیں پہچانیں، ان سے اور ان کے برے کردار سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 8 اور 9 میں یہ بتایا گیا کہ منافق زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے ایمان قبول نہیں کرتے، اور یہ ایسے بدبخت ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جانتے نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ خود فریبی یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں مصروف ہے۔ ابھی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور آپ نے سننے کی، اس میں اللہ رب العزت نے منافقوں کے 2 عیب اور 2 سزاؤں کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ ان کا پہلا عیب ہے کہ ان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں وغیرہ اگرچہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ظاہری جسم میں کوئی عیب نہیں، لیکن ان کے دل میں بیماری ہے۔ اور دل میں کون سی بیماری؟ حسد کی بیماری، بغض و کینہ کی بیماری، شک کی بیماری، محبت دنیا کی بیماری۔ یہ باطنی بیماریاں ہیں جنہوں نے ان کے دل مردہ کر دیے ہیں، اور یہی وہ مرض ہے جو سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ کسی نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ انسان کی ساری انسانیت اور کسی بھی شخصیت کا سارا حسن اس کے دل کی پاکیزگی پر ہے۔ دل اگر بیمار ہے، دل میں حسد، بغض و کینہ، تکبر وغیرہ یہ بیماریاں ہیں، ایسا شخص بہت بڑے نقصان میں ہے۔ ظاہری بیماریاں ظاہری جسم کے لیے ہلاکت اور موت کا سبب بنتی ہیں، اور یہ باطنی بیماریاں ایمان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ منافقوں کے اس عیب کی سزا اسی آیہ مبارکہ میں بیان فرمائی۔ عیب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور سزا یہ ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ رب العزت نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے۔ یہ دنیاوی سزا ہے۔ مریض کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مریض سمجھے، طبیب کے پاس حاضر ہو، طبیب جو علاج بتائے اس پہ عمل کرے، لیکن یہ منافق انتہائی بدبخت ہے، دل بیمار ہے، لیکن یہ دل کا علاج کرنے کے بجائے الٹی راہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دلوں کے طبیب ہیں، یہ انہی سے بغض رکھتے ہیں، ان سے حسد کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، الٹا انہیں دھوکہ دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جب ان کے دل اس حد تک بیمار ہیں تو سزا یہ ملی کہ اللہ رب العزت نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اور یہ گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے گئے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ یہ منافقوں کا دوسرا عیب اور اس کی سزا ہے۔ یہ بدبخت کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا،
کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا رسول مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی تسلیم نہیں کرتے۔ ان بدبختوں نے ایسی بڑی جسارت کی کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹ بولا، اور ایسی جسارت کی سزا یہ ہے، روز قیامت ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی باطنی بیماری سے اور اس کی سزا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آیا مبارکہ کا ترجمہ آپ نے سنا، مختصر تشریح بھی سنی۔ چند باتیں ایسی ہیں جنہیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے اور سبق حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ منافقوں کے دلوں میں کون سی بیماری ہے؟ علماء تفسیر نے مختلف وضاحتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شک کی بیماری ہے۔ بہت سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت میں منافقوں کی جس باطنی بیماری کا ذکر ہے اس سے مراد شک ہے، یعنی منافق شک میں مبتلا تھے۔ انہیں اللہ رب العزت پر، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ اور رسول کے مبارک ارشادات پر کامل یقین نہیں تھا۔ یہ تذبذب کا شکار رہتی ہیں۔ ان کی اسی شک کے سبب ان کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن نہیں ہوئی، اور نتیجتاً ان کے دلوں میں بزدلی بڑھتی چلی گئی، اور یہ ہر میدان میں ناکام ہوتے چلے گئے۔ یہ منافقوں کی ایک بیماری ہے۔ ہمیں سبق یہ ملا کہ ہم اللہ رب العزت پر، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے مبارک ارشادات پر ہمیشہ کامل یقین رکھیں۔ کبھی بھی اپنے یقین میں ضعف اور کمزوری پیدا نہ ہونے دیں۔ ہمارے ہاں بہت سی دفعہ لوگ بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھا، نتیجہ اپنے مطلب کے مطابق نظر نہیں آیا، بے یقینی کا شکار ہو گئے۔ ہماری عام بیماری ہے، کوئی مشکل آئی، دعائیں مانگی، اور نتیجہ اگر اپنی مرضی کے مطابق نظر نہیں آیا تو بے یقینی کا شکار ہو گئے کہ جب دعا قبول ہی نہیں ہوتی مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں بے یقینی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ لوگ نماز کے وقت 10 سے 15 منٹ کے لیے دکان بند کرنا گوارا نہیں کرتے۔ دل میں کھٹکا ہے کہ دکان بند ہو گئی تو رزق کہاں سے آئے گا۔ یہ شک یقین کی کمزوری ہے۔ حالانکہ رزق دکان سے نہیں آتا، بلکہ رزق تو رازق عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہے دکان کے ذریعے عطا فرما دے، چاہے کسی اور ذریعے عطا فرما دے۔ ہماری جو ڈیوٹی ذمہ داری ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن ہمیں شک ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں گے تو رزق ملے گا، نہیں بیٹھیں گے تو کمی ہو جائے گی۔ یہ بے یقینی کی کیفیات کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہوتی ہیں۔ بے یقینی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی خطا پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات بالکل حق اور سچ ہیں۔ اگر کوئی وظیفہ پڑھا نتیجہ نہیں نکلا، ضرور میرے پڑھنے میں کمی ہے۔ کوئی دعا مانگی، نتیجہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں نکلا، ابھی ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہم مانگتے رہیں، کریم کے دروازے پر دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی دروازہ کھل ہی جائے گا۔ اگر کوئی سخی کے دروازے پہ جائے، بار بار جائے، کبھی نہ کبھی وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ تو ایسا کریم ہے کہ ایک مرتبہ آؤ، وہ فرماتا ہے تم میری طرف ایک بالشت بڑھو، میں تمہاری طرف ایک قدم بڑھتا ہوں۔ تم اگر چل کے آؤ، میری رحمتیں دوڑ کے تمہارا استقبال کرتی ہیں۔ تو کمی ہمارے اندر ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں۔ یقین کامل ہو تو پھر اللہ رب العزت نمرود کی جلائی ہوئی آگ بھی گلزار بنا دیتا ہے۔ یقین پختہ ہو، پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے دریا ہے، لیکن یقین پختہ ہے تو دریا میں راستے نکل آتے ہیں۔ یقین کامل ہو تو راستے کی رکاوٹیں نشان منزل بن جاتی ہیں، اور یقین کامل ہو تو پھر کوئی مشکل
مشکل نہیں رہتی. بہت بڑے بزرگ گزرے اور بہت بڑے محدث امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے. آپ کے حواری جو آپ پر ایمان لائے تھے، آپ کے صحابی، آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. آخر کار وہ لوگ سمندر کے قریب آئے تو دیکھا جناب عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. یہ دیکھ کر ایک حواری نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ پانی پہ چل رہے ہیں کیا میں بھی چل سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں، بالکل چل سکتے ہو. پھر فرمایا اگر آدم کے بیٹے کو جو کے دانے کے برابر بھی اللہ کی رحمت پر یقین کامل مل جائے وہ پانی پر چل سکتا ہے. یقین کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنا یقین ہر حال میں پختہ رکھیں، کبھی بھی ضعف یقین میں پیدا نہ ہونے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، مجھے اپنی امت پر صرف یقین کی کمزوری کا خوف ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی برکت سے نجات پا گئے، اور بعد میں آنے والے بخل یعنی کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے. معلوم ہوا بے یقینی کے سبب پیدا ہونے والی کنجوسی ہلاکت کا سبب ہے. اسی لیے ایسی بے یقینی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. دوسرا سبق اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی ملا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب کون سی بیماری؟ اس تعلق سے مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد حسد کی بیماری ہے. منافق حسد کا شکار تھے. یہ لوگ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت، اسلام کی ترقی، فتح اور نصرت سے جلتے تھے، غمگین ہوتے تھے. قرآن حکیم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں اگر کوئی بلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے یہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں. معلوم ہوا یہ حسد کی بیماری تھی جس نے منافقوں کو دل سے ایمان قبول کرنے سے روکا، اور یہ ایمان سے محروم رہ کر جہنم کے حقدار بن گئے. یہاں سے ہمیں ایک اور بات سمجھنے کی ملی ہے کہ منافق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت دیکھ کر، آپ کے ذکر کی بلندی دیکھ کر، اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر جلتے تھے، غمگین ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی یہ بیماری اور بڑھا دی ہے. یعنی خالق کائنات نے ان کے غم کو بڑھا دیا. یہ جتنا جلتے ہیں اللہ اپنے محبوب کا ذکر اتنا اور بلند فرماتا ہے. یہ اسلام کی کامیابی سے جلتے ہیں، پروردگار عالم اسلام کو مزید کامیابیاں عطا فرماتا ہے. یہ جس چیز سے جلتے تھے وہ مزید ان کے سامنے آتی اور ان کی جلن میں مزید اضافہ ہو جاتا. حدیث شریف میں آتا ہے غزوہ بنی مستلق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. منافقوں کا ایک سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے. یہ منافقوں کا سب سے بڑا سردار، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. جب سرکار اس غزوے میں تشریف لے گئے اس بدبخت نے ایک بڑا نازیبہ جملہ کہا. قرآن حکیم نے نقل فرمایا سورہ منافقون 28ویں سپارے میں. اس نے کہا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم مدینہ شریف پھر کر گئے تو ضرور ہم میں سے جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے. اس بدبخت کی مراد یہ تھی کہ عزت والے ہم ہیں، مسلمان معاذ اللہ عزت والے نہیں، لہذا ہم مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے. اور جو اصل مراد تھی اس کی
اس نے کہا میں عزت والا ہوں، اور نقل کفر کفر نباشت، یعنی کفر یا قول نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میں عزت والا اور معاذ اللہ محبوب خدا ذلیل ہے، معاذ اللہ۔ جب اس نے یہ کہا، یہ بات اس بدبخت نے دوران سفر کہی، جب یہ پلٹ کر مدینہ منورہ آیا تو اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، وہ اپنے محبوب کی عزت کا محافظ ہے۔ جب یہ آیا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے پکے مسلمان اور عاشق رسول تھے، باپ منافقوں کا سردار اور بیٹا محبوب کریم علیہ السلام کا غلام ہے۔ جب اس کی یہ بات سنی کہ میرے والد نے یہ کہا ہے، تو مدینہ شریف سے باہر اپنے والد عبداللہ بن ابی کو روک لیا، صرف روکا نہیں، تلوار میان سے نکالی اور فرمایا جب تک تو یہ اقرار نہیں کرے گا کہ میں ذلیل ہوں اور سرکار بڑی عزت والے ہیں، اس وقت تک تمہیں مدینہ منورہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اب بیٹا کھڑا ہے، تلوار لے کے کھڑا ہے، اور باپ کو کہتے ہیں یہ کہہ کہ میں ذلیل ہوں، سرکار عزت والے ہیں۔ جس وقت اس نے دیکھا کہ میری جان نہیں چھوٹتی اور مجھے شہر مدینہ میں داخلے کی اجازت نہیں ملتی، جس زبان سے وہ کفریہ قول پکا تھا اسی زبان سے کہا کہ ہاں میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں، تب یہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ یہ ہے منافق کا حسد، جلن، اور اس کی جلن میں اضافہ۔ اس بدبخت نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، پروردگار عالم نے اسی کے گھر سے، اسی کے بیٹے کے ہاتھوں اسے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ منافقوں کے لیے بہت بڑی ذلت بری سزا تھی جو ان کے حسد کے سبب دنیا میں انہیں دی گئی۔ پتہ چلا ایمان کامل کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب ہر چیز سے بڑھ کے پیارے اور محبوب ہیں۔ ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، جب تک رب کے محبوب سے محبت نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہوگا۔ وہ کسی محبت والے نے کہا تھا محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ جب تک سرکار ہر چیز سے بڑھ کے محبوب نہ ہو اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہاں سے یہ سبق ملا کہ ہر وہ کام جو شرعاً بالکل جائز ہے اور اس سے اسلام کی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، ہمیں وہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی شان و شوکت یہ وہ چیزیں ہیں جو خالق کائنات کو محبوب اور پیاری ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد انتہائی بری بیماری ہے، اسی کے سبب منافق ذلیل اور رسوا ہوئے، اسی سبب سے ان کے دل نور ایمان سے محروم رہے، یہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو گئے۔ ہمیں حسد سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ رب نے جسے جو عطا فرمایا یہ اس کی تقسیم ہے، ہمیں خالق کائنات کی تقسیم پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت اس کے زوال یعنی چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ خواہش کرنا کہ فلاں کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھ کر جلنا، یہ تمنا کرنا کہ اس کے ہاں معاذ اللہ چوری ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، اس کی دکان یا مکان میں آگ لگ جائے، وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے۔ کسی کو اعلیٰ دینی یا دنیاوی منصب اور مرتبے پر دیکھ کر دل جلانا، یہ تمنا کرنا کہ یہ مقام و مرتبہ اس سے چھن جائے، معاذ اللہ وہ ذلیل ہو جائے، یہ خواہش رکھنا کہ فلاں ہمیشہ تنگ دستی رہے، کبھی خوشحال نہ ہو، یہ ساری چیزیں حسد کی مثالیں ہیں۔ اور قرآن حکیم یہ بتاتا ہے سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم ہوا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی نافرمانی خالق کائنات کی جس باطنی بیماری کے سبب کی گئی وہ حسد ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں الحسد
یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایلوا ایک کڑوے درخت کے جمے ہوئے رس کو کہتے ہیں، نہایت میٹھا ہوتا ہے شہد، اور ایلوا نہایت کڑوا ہوتا ہے۔ جب نہایت میٹھا اور نہایت کڑوا ملتے ہیں یہ بہت بد مزہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سرکار نے بیان فرما کے بتایا کہ ایمان نہایت میٹھا ہے، حسد نہایت کڑوا ہے۔ مومن کے دل میں حسد آ جاتا ہے تو یہ اس کے ایمان کو بگاڑ دیتا ہے اور انتہائی بد مزہ بنا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا، لا یجتمع فی جوف عبد مؤمن الایمان والحسد، کسی مومن کے دل میں ایمان اور حسد دونوں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، اور حسد آئے گا تو ایمان نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں سبق ملا، جس دل میں حسد ہو کوئی بعید نہیں کہ ایمان نکل جائے اور یہ حسد اس کے برے خاتمے کا سبب بن جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، جب اس کا آخری وقت آیا آپ اس کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے، اس کے قریب بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے لگے۔ وہ شاگرد بولا کہ پڑھنا بند کر دیں۔ آپ نے اپنے شاگرد کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، وہ بولا معاذ اللہ میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا بڑا صدمہ ہوا، 40 دن تک آپ اسی صدمے سے روتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ فرشتے آپ کے اسی شاگرد کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا تیرا ایمان کیوں چھن گیا؟ اس نے جواب دیا میرے اندر 3 عیب تھے، ان کے سبب میرا انجام یہ ہوا۔ پوچھا کون کون سے 3 عیب؟ کہنے لگا پہلا یہ کہ میں چغل خور تھا، چغلی کھایا کرتا تھا۔ دوسرا میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے حسد کرتا تھا، اور تیسرا سال میں 1 مرتبہ 1 گلاس شراب پیتا تھا۔ یہ 3 برائیاں میرے اندر تھیں جس کی وجہ سے ایمان پر میرا خاتمہ نہیں ہوا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے، اس کے نقصان ہی نقصان ہے۔ حسد اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے۔ حسد کے سبب ایمان چھن جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور سرکار نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد میں مبتلا ہو کے آدمی مزید بہت سارے گناہ، بغض، کینہ، جھوٹ، چغلی، غیبت، بدگمانی، قطع رحمی، ان سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور حسد کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حسد کرنے والا رب کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ایسی بری بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حسد دیگر باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ جو رب نے جس کو عطا فرمایا اس کی تقسیم پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راضی رہیں گے تو بہت سارے غموں سے نجات مل جائے گی۔ اور منافقوں کا دوسرا عیب اس آیت میں بیان ہوا، ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ دوسرا عیب بتایا گیا، یہ بدبخت جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ معلوم ہوا جھوٹ بولنا بھی بہت سنگین جرم ہے، اس کے سبب آخرت میں دردناک عذاب کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بڑی بری طرح پھیلا ہوا ہے۔ جھوٹ بولنا منافقوں کا عمل ہے، لیکن آج مسلمان بات بات پر جھوٹ بولتا ہے۔ تاجر سودا بیچتے وقت جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ جھوٹی قسمیں تک کھاتے ہیں۔ اپنی واہ واہ کے شوق میں بعض لوگوں کو جھوٹے خواب بنا کر سنانے کی عادت ہوتی۔ خواب نہیں آتا، ویسے ہی جھوٹے خواب بنا بنا کے سناتے رہتے ہیں۔ یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ والدین بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے بہلاوے دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار کے سامنے ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرے پاس آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارا کچھ دینے کا ارادہ ہے اگر بچہ آ جائے؟
عرض کی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس کھجور ہے، کھجور دینے کا ارادہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر دینے کا ارادہ نہ ہوتا، ویسے بچے کو یہ کہہ کے بلاتی کہ تمہیں کچھ دوں گی، تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو بلانے کے لیے کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ہماری بدنصیبی یہ ہے سکول، آفس یا دکان وغیرہ سے چھٹی لینے کے لیے جھوٹے بہانے لگائے جاتے ہیں، جھوٹی درخواستیں دی جاتی ہیں۔ کسی کا قرض لوٹانا باقی ہو، اسے جھوٹے بہانے لگا لگا کے ٹرخایا جاتا ہے، آج دوں گا، کل دوں گا، مہینے بعد دوں گا، سال بعد دوں گا، اور اسے اس طرح پریشان کیا جاتا ہے۔ جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا جھوٹ بولنے اور جھوٹی خبریں پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو بات جہاں سے آئی بس سنی پڑی اور آگے اس کو شیئر کر دیا، اور یہ نہیں سوچتے کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور معاشرے میں جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اور اپنے گناہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جھوٹ ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، بلکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ عدالتوں میں قسمیں کھا کے جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے سرکار ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ ٹیک لگائے ہوئے سرکار نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر سرکار سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، ٹیک چھوڑ دی، اور اس کے بعد فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں عدالتوں میں قسمیں کھا کے جھوٹی گواہی دی جاتی ہے، اور اس کو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے، بہت بڑا عیب، بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ بات بات پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب مومن مزاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، سنجیدگی میں بولنا، جان بوجھ کر بولنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی آفت سے محفوظ فرمائے۔ سورہ حج میں پروردگار عالم نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سچ بولنا نیکی ہے، اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور یعنی گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا آپ کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے برا عمل کون سا ہے؟ سارے برے ہیں، زیادہ برا کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور سزا کے طور پہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا یعنی ایک فرشتہ میرے پاس آیا، بولا چلیے، آپ فرماتے میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ آگے میں نے دو آدمی دیکھے، ان میں سے ایک کھڑا تھا دوسرا بیٹھا ہوا تھا۔ کھڑے شخص کے ہاتھ میں زنبور تھا، اور وہ بیٹھے ہوئے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کے اسے گدی تک چیر رہا تھا، اور پھر زنبور نکال کے دوسرے جبڑے میں ڈالتا اور اسے گدی تک چیر دیتا، اور اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا تو لانے والے فرشتے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اب اندازہ فرما لیجیے کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ بات بات میں چھوٹے بڑے معاشرے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہ بہت بڑی معلومی ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے۔ ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھا جائے پھر بھی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جب آدمی اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور دلیری سے جھوٹ بولتا رہتا ہے پھر توفیق توبہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ آج اس دور میں جہاں باقی برائیاں عام ہیں، جھوٹ ہمارے معاشرے میں بڑی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ لوگ جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے بیچ کے چھٹیاں لیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔
کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. ڈاکٹر جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, بنانے والا لے رہا ہے, آگے اس کو پھیلایا جا رہا ہے. کتنی جھوٹ کی قسمیں ہیں جنہیں آج بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے پرہیزگار کرتے ہیں اور اس کو عیب نہیں سمجھتے. اللہ رب العزت ان تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ منافقوں کی اللہ رب العزت سزا اور ان کے عیب بیان فرما رہا ہے, اور ان آیات میں ہمارے لیے سبق ہے. یہ تفصیل سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کی ان آیات میں جو عیوب بیان کیے گئے آج وہ سارے ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں, آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. درس قرآن کا مطلب بھی یہ ہے کہ چند گھڑیاں قرآن حکیم کی تعلیمات کو سن کے کوشش کریں معاشرے میں نیکی کا نور پھیل جائے. خود بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, اپنے دوست احباب کو, عزیز و اقارب کو بھی بچانے کی کوشش کریں. کوشش کرتے رہیں گے, چراغ سے چراغ جلتا ہے. اللہ رب العزت کرے گا وہ وقت بھی آئے گا, بہت سی بدعمالیوں کا سد باب ہو جائے گا, نیکیوں کی توفیق بھی ہو جائے گی. اللہ رب العزت تمام عیوب سے ہماری حفاظت فرمائے, باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم سب کو ایمان کامل اور اعمال صالحہ کا نور عطا فرمائے. صدق اللہ مولانا العظیم.